اس نئے محلے میں آتے ہی جس ہستی کا بکثرت تذکرہ سننے کو ملا وہ تالے والی آپا تھیں۔ جب تک ہم گھر سیٹ کرنے میں مصروف رہے، ان خالہ صاحبہ کی اس وجہ تسمیہ کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پھر جب ہر کام سے فرصت ملی اور محلے والوں سے میل جول کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ رات کے 10 بجے ان کے کمرے میں بھیج کر باہر سے تالا لگا دیتی تھیں اور صبح اس وقت کھولتی تھیں جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو محلے میں کسی کے گھر یا کسی سہیلی کے گھر اکیلے جانے نہیں دیتی تھیں، بلکہ خود بھی ان کے ساتھ ہی جاتی تھیں۔ دونوں بیٹیوں نے کبھی اسکول کالج کی شکل نہ دیکھی تھی، گھر پر ہی استانیوں سے پڑھ کر مڈل میٹرک ایف اے کے امتحانات دیے تھے۔ امتحانی سینٹروں میں بھی آپا برابر اپنی بیٹیوں پر نگران رہتی تھیں، ان کے ساتھ آتی جاتی تھیں۔ اب دونوں بیٹیاں پرائیویٹ بی اے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ملنے والیوں نے بتایا کہ تالے والی آپا، جن کا نام زہرا تھا، اپنے کسی رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں تک کے گھر اپنی بیٹیوں کو رات بھر کے لیے بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں، نہ ان کے گھر اکیلے بھیجتی تھیں۔ ان کے بہن بھائی اس لیے برا نہ مناتے تھے کہ وہ شروع سے ہی یہ روش اپنائے ہوئے تھیں۔ مزید وہ بیٹیوں کو گھر میں تنہا چھوڑ کر بھی کہیں نہیں جاتی تھیں۔ ان کا گھرانہ خاصا مذہبی گھرانہ تھا۔ ان کے شوہر حاجی شریف علی صاحب اعلیٰ کاروباری شخصیت تھے، پروقار، پاکیزہ، تمام نمازیں مسجد میں پڑھنے والے، متقی اور پرہیزگار۔ دونوں بڑے بیٹے بھی ان کے نقش قدم پر تھے، انتہائی شریف اور نیک اتوار، جو کہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ آپا زہرا کے ساتھ ان کی بوڑھی ساس بھی رہتی تھیں، وہ بھی بڑی پرہیزگار اور نیک بیوی تھیں، جن کی محلے میں بڑی عزت اور توقیر تھی۔ میں آپا زہرا کے بارے میں خاصی متجسس تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی جو وہ اپنی بیٹیوں کی ایسی کڑی نگرانی کیا کرتی تھیں۔ محلے میں کسی کو بھی اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ آپا زہرا پوچھنے کو کریدنے والوں کو بڑی بخوبی سے ٹال جاتی تھیں، سوائے اس کے کچھ نہ کہتی تھیں کہ زمانہ خراب ہے بھائی، لڑکیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری تو اب تک ان سے ملاقات نہ ہوئی تھی، گھریلو مصروفیات نے اب تک اس کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ ایک دن جو مجھے فرصت ملی تو میں ان سے ملنے چلی گئی۔ ایک صاف ستھری خاتمہ مجھے بڑے احترام سے ایک نہایت خوبصورتی سے آراستہ نشست گاہ میں لے آئی اور مجھے وہاں بٹھا کر خود مالکن کو خبر کرنے چلی گئی۔ اس نشست گاہ کی آرائش دیکھنے والی چیز تھی، ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی اور مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی غماس تھی، لیکن وہاں دیواروں پر کوئی تصویریں وغیرہ نہ دکھائی دیں، صرف قرآنی آیات کے فریم جگہ جگہ آویزاں تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ السلام علیکم کی آواز کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر، اور انہوں نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور چہرے پر بے پناہ پاکیزگی اور تقدس تھا، ہونٹوں پر اپنائیت اور محبت بھری مسکراہٹ۔ یہی آپا زہرا تھیں۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کا جواب دیا۔ وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس محلے کی پرانی رہائشی تھیں۔ ان کے والد کا گھر اسی محلے میں بڑے بازار کے عقب میں واقع تھا۔ وہ بھی تجارت پیشہ اور بڑے خوشحال تھے۔ ان کے 3 بڑے بھائی تھے، پھر آپا زہرا اور پھر ایک چھوٹی بہن تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ روشن خیال لوگوں کا خاندان تھا۔ ان کے شوہر حاجی شریف علی ان کے خالہ زاد بھائی تھے، جن کا خاندان ان کے خاندان کے مقابلے میں مذہبی رجحان کا حامل کچھ قدامت پسند واقع ہوا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران پرتکلف چائے کی ٹرالی آ گئی۔ ہماری باتوں کا رخ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف مڑ گیا، کیونکہ ابھی یہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے ان سے ان کی بیٹیوں کو تالے میں رکھنے کی وجہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر جب میں رخصت ہونے لگی تو 2 بے حد خوبصورت عمدہ لباسوں میں ملبوس، پاکیزہ سر پر دوپٹہ ڈھانپے نوجوان لڑکیاں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے مؤدبانہ سلام کیا۔ آپا زہرا نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹیاں عذرا اور حمیرہ ہیں۔ چونکہ میں وہاں سے جانے کو ہی تھی، اس لیے ان سے رسمی سی ہی باتیں ہو سکیں۔ وقت رخصت میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ سچی بات تھی کہ مجھے آپا زہرا اور ان کی بیٹیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ان کی شائستگی، تمیز، تہذیب، پروقار رکھ رکھاؤ اور سلجھی سوری باتوں نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس خاندان کے ساتھ روابط قائم ہو جانا واقعی خوشی کی بات تھی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آپا زہرا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ اس کے بعد باہمی میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔
ہمارے درمیان دوستانہ بے تکلفی کی فضا قائم ہوتی گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات پر بھی باتیں کر لیتے تھے۔ میرا تالے والا تجسس اپنی ہی جگہ قائم تھا، بلکہ اب تو اس میں کچھ شدت پیدا ہو چکی تھی، لیکن اب تک مجھے ایسا کوئی موقع نہ مل سکا تھا کہ میں ان سے کچھ پوچھتی۔ جب وہ ہم سے ملنے آتی تو ان کی بیٹیاں بھی ساتھ ہوتیں، جب میں ان کے گھر جاتی تو ان کی بیٹیاں بھی آ کر بیٹھ جاتیں یا ساس وہاں آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن بالآخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن ان کے گھر ان کی کویت میں رہنے والی نند بیمہ خاندان آ کر ٹھہری ہوئی تھی، اور ان کی ساس اور بیٹیاں ان کی خدمتوں میں مصروف تھیں، اور ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان جب چائے پانی کا مرحلہ طے ہو چکا تو مدت دراز سے اپنے ذہن میں آنے والے سوال کو میں نے اگل ہی دیا۔ آپا، قدرتی بات ہے کہ میرے ذہن میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی سخت کیوں ہیں؟ انہیں ایسی کڑی نگرانی میں کیوں رکھتی ہیں؟ زمانہ بے شک خراب ہے، بچیوں پر کڑی نظر ضروری رکھنی چاہیے، انہیں اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھنے دی، پھر رات کو انہیں تالے میں بند کرنا، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے بڑے تحمل سے میری بات سنی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی، کچھ جھجک، کچھ تذبذب کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، کچھ سوچتی رہیں، پھر جب وہ لب کشا ہوئیں تو ان کی آواز کچھ بیٹھی بیٹھی سی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ عدیلہ کہ تم یہ بات ضرور پوچھو گی، سبھی لوگ پوچھتے آئے ہیں، لیکن میں انہیں ٹالتی آئی ہوں۔ مجھے کسی پر اعتبار نہیں، کسی سے رازداری کی امید نہیں، نہ اپنے لوگوں سے نہ باہر کے لوگوں سے۔ انہیں کچھ بتانا اپنے خاندان کی بدنامی اور اپنی بچیوں کی زندگی تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اپنے میکے میں کسی کو کچھ نہیں بتا رکھا، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ اپنی عزت کا تحفظ اپنے راز کو راز رکھنے میں ہی ہے۔ یہ راز میری زندگی کا ایک انتہائی بھیانک اور خطرناک راز ہے، جس کی میں آج تک کڑی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ میری روح پر ایک ایسا بوجھ سا بن گیا ہے جو ناقابل برداشت سا بوجھ ہے، جو اسی صورت میں ہلکا ہو سکتا ہے اگر میں اسے کسی کے سامنے اگل دوں اور اس کو چھپا کر نہ رکھوں۔ اس کے لیے مجھے وقت کا انتظار رہا۔ میں آج تمہیں سب کچھ سنا دیتی ہوں۔ یہ راز میری اپنی کہانی ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے اپنی یہ کہانی کچھ اس طرح سے سنائی۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں عدیلہ، میرا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ اس محلے کے تقریباً سبھی مکین کاروباری تھے اور خوب امیر کبیر تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، مہذب اور خوش اتوار تھے۔ ہمارے والد اور والدہ کا خاندان بھی تجارت پیشہ اور امیر کبیر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کا خاندان تھا۔ دولت کی ایسی فراوانی کے باوجود سب مذہبی رجحان کے حامل اور پکے مسلمان تھے۔ شاعر اسلام پر سختی سے کاربند، لیکن عورتوں کے معاملے میں تنگ نظر نہیں تھے۔ انہیں ہر کام، میل جول، تفریحات کی آزادی تھی۔ ان کی اعلیٰ تعلیم کے بھی وہ قائل تھے، لیکن اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم بھی یہی سمجھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر کی تعلیم تو کوئی ہی لڑکی حاصل کر پاتی تھی۔ ابا جان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور چاہتے تھے کہ ہم بہن بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، پھر میں اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائیوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ابا جان چاہتے تھے کہ میں کم از کم میڈیکل کالج میں تو ضرور داخل ہو جاؤں اور ڈاکٹر بن جاؤں۔ چنانچہ میں نے جب اعلیٰ نمبروں سے FSC کیا، میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی تو انہیں اپنی خوشی پوری ہوتے دکھائی دینے لگی۔ میڈیکل کالج کی فیسیں ایسی تھیں کہ امیر گھرانوں کی طالبات ہی انہیں افورڈ کر سکتے تھے۔ متوسط طبقے کی بھی کچھ لڑکیاں وہاں داخل تھیں، لیکن میری دوستی اپنی ہم پلہ 3 لڑکیوں فوزیہ، نائلہ اور فرح سے ہو گئی۔ میری طرح یہ بھی لمبی چوڑی چمچماتی کاروں میں آتیں، بھاری جیب خرچ لاتیں، لیے دیے پن سے رہتیں۔ میرے برعکس وہ بڑی ماڈرن اور آزاد خیال گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی باتیں اور حرکتیں میرے لیے بےحد چونکا دینے والی تھیں۔ کپڑوں، جوتوں کے فیشن، زیورات، میک اپ کے لوازمات اور سیر و تفریح تو عام موضوعات تھے، لیکن نامحرم رشتوں کے تذکرے، اپنے خاندانوں کے اور باہر کے لڑکوں کی باتیں میرے لیے یکسر اجنبی اور انوکھے موضوع تھے۔ مجھے یہ باتیں بےحد عجیب، ناپسندیدہ اور کچھ معیوب سی بھی لگا کرتی تھیں، لیکن ان کے گھرانوں میں انہیں کوئی برا یا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میری یہ تینوں سہیلیاں، جو میری ہی طرح ابھی نوجوانی کی عمر کو پہنچ رہی تھیں، ایسے معاملات میں اتنی تیز اور ہوشیار کیسے تھیں؟ وہ تو بہت پختہ کار معلوم ہوتی تھیں۔ شاید یہ ان کے گھروں کے کھلے ماحول کا اثر تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ یہ تینوں کالج میں تو اپنی کاروں پر آتی تھیں، لیکن واپسی پر اکثر دوسری کاروں میں، جنہیں اسمارٹ اور پرکشش لڑکے چلا رہے ہوتے تھے، بیٹھ کر چلی جاتیں۔
وہ لڑکے یا تو ان کے کزنز ہوتے یا دوست۔ وہ ان کے ساتھ کہاں جاتی تھیں یہ بھی مجھے معلوم ہوتا تھا، کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، کسی سینما گھر میں یا کسی تفریح گاہ میں۔ اس پر نہ ان کے گھر والوں کو اعتراض ہوتا تھا، نہ انہیں کوئی خوف، شرم اور حیا۔ وہ تو مجھے بھی اپنے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتی تھیں، بلکہ اصرار کرتی رہتی تھیں۔ وہ مجھے ایسی ایسی باتیں سناتی اور اپنے دوستوں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقتوں کے کہ میرے دل میں بھی شیطانی خیالات پنجے گاڑنے لگے۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول انتہائی پسماندہ اور جاہلانہ سا معلوم ہونے لگا، دم گھٹنے والا۔ میں اس سے نجات پانے اور آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی، مسحور کن اور حسین اور رنگین خواب۔ ساتھ ہی میرے دل میں یہ خواہش بھی جڑ پکڑنے لگی کہ مجھے بھی کوئی چاہیے، مجھ سے بھی کوئی محبت کرے، میں بھی اس سے محبت کروں، اسے چاہوں، اس کے ساتھ خوبصورت جگہوں پر جاؤں، سیر و تفریح کروں، ہمارے درمیان بھی حسین اور رنگین باتیں ہوں۔ یہ خواہش روز بروز جڑ پکڑنے لگی اور بے لگام ہوتی گئی۔ پڑھائی سے میرا دھیان ہٹتا گیا۔ میڈیکل کا پہلا سال بامشکل ہی پاس کر سکی۔ فوزیہ، نائلہ اور فرح بھی اسی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر سیکنڈ ایئر میں پہنچیں۔ انہیں پڑھائی کی ویسے بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے اس طرح پاس ہونے پر گھر والے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ میں جو اب تک ایسا شاندار تعلیمی ریکارڈ رکھتی چلی آ رہی تھی، یوں کمزور کیسے ہو گئی؟ اس پر میں نے کالج کی پڑھائی اچھی نہ ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ میری ان تینوں سہیلیوں کے گھر آئے دن دعوتیں، پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں یا مختلف قسم کی تفریحات۔ وہ مجھے بھی ان میں مدعو کرتی تھیں اور اس کے لیے مجھے گھر والوں سے تعدیر پریکٹیکلز کا بہانہ بنانا پڑتا تھا یا سچ بات بتانی پڑتی تھی۔ انہیں بھی اس پر اعتراض نہ ہوتا۔ ان کا مجھ پر اس حد تک اعتماد ہرگز اچھی بات نہیں تھی۔ یہ احساس مجھے بعد میں ہوا۔ پہلے پہل تو مجھے ہچکچاہٹ رہی، لیکن پھر میں بلا خوف و خطرہ ان کے گھروں میں جانے اور وہاں پر ہونے والی دعوتوں میں شرکت کرنے لگی۔ آزاد خیال مغرب زدہ گھرانوں کے انتہائی فیشنیبل مرد عورتوں کی یہ محفل ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتی تھیں۔ ان میں ناچ گانا، شراب نوشی، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا باہمی میل جول سب کچھ ہوتا تھا، اور مجھے یہ برا نہ معلوم ہوتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ میری تینوں دوستیں وہاں بلائے گئے خوبصورت اور سمارٹ لڑکوں سے خوب گھلی ملی ہوتی تھیں۔ ان کے آپس کے رویے بڑے بے تکلفانہ ہوتے تھے اور ان کے ماں باپ کی طرف سے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ وہ تو خود بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ان کے دیگر بہن بھائی بھی۔ میری یہ تینوں سہیلیاں جب کبھی میرے گھر آیا کرتی تھیں تو خوب شریف اور نیک پروین بن کر پروقار اور ڈھنگ کی لباسوں میں آیا کرتی تھیں۔ باتیں بھی خوب سلجھی بھی کرتی تھیں، اس لیے میرے گھر والوں کو ان پر کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تھا، نہ ان کے گھر برپا ہونے والی محفلوں کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی تھیں۔ اس لیے سوائے اس کے کہ میں جلد گھر آ جایا کروں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس وقت فوزیہ کے گھر ایک محفل برپا تھی۔ جب میں نے وہاں نہایت خوبصورت، حسین، دراز قدامت، پروقار عاصم کو دیکھا، اسے پہلی نظر دیکھتے ہی میں اپنا آپ بھلا بیٹھی۔ وہ فوزیہ کا چچا زاد بھائی تھا، حال ہی میں امریکہ سے آیا تھا اور اب اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا۔ فوزیہ نے جب میرے کہنے پر اس نے میرا تعارف کروایا تو وہ فوراً ہی مجھ سے گھل مل گیا۔ اس کی بے تکلفانہ باتوں اور بے تکلفانہ رویے نے میری تمام تر جھجک اور ہچکچاہٹ دور کر دی۔ میں اسے کھل کر باتیں کرنے لگی۔ جب تک وہ محفل نشاط برپا رہی، ہم اکٹھے رہے، آپس کی باتوں کے علاوہ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس محفل نشاط کے اختتام پر اس نے مجھ سے آئندہ بھی ملتے رہنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت تھی، میں یہ بتانے سے قاصر ہوں۔ میں اپنے آپ کو مسرت و جذبات کے 7ویں آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ خوابوں کا شہزادہ یوں آسانی سے مل جائے گا، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میں دن رات اس کے حسین خوابوں میں گم، اس کی حسین رفاقت کے خواب دیکھنے لگی۔ پڑھائی میں تو میری دلچسپی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب برائے نام رہ گئی تھی۔ میں بڑی شدت سے اس سے اگلی ملاقات کی منتظر رہنے لگی۔ یہ شدت جنونی انداز اختیار کرنے لگی۔ پھر بالآخر اس سے ایک دن ملاقات ہو ہی گئی۔ یہ ملاقات عذرا کے گھر ہوئی تھی، ایک پارٹی میں ہوئی۔ میری طرح اس نے بھی اس ملاقات پر انتہائی جوش اور مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ اتنے دنوں سے وہ اپنے ایک اہم کاروباری کام سے کراچی گیا ہوا تھا اور کل ہی واپس آیا تھا۔ اس ملاقات میں ہمارے درمیان خوب باتیں ہوئیں۔ اس کی شخصیت کی طرح اس کی باتیں بھی خوبصورت اور متاثر کن تھیں، جن کے حسین جال میں میں الجھتی چلی گئی۔ اس کے کہنے پر میں نے اس سے ایک بار پارک میں ملنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس دن میں نے گھر والوں سے نائلہ کے گھر جانے کا بہانہ کیا اور کالج سے چھٹی ہونے کے بعد اس پارک میں جا پہنچی۔
اس وسیع و عریض پارک میں گھنے درخت تھے، پھولوں بھرے تختے تھے، سبزہ زار تھے، تنہا اور ویران گوشے بھی تھے۔ وہاں ایک تختہ گلاب کے عقب میں درختوں کے جھنڈ میں عاصم پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ ہماری یہ آپس کی ملاقات بہت پرمسرت اور حسین تھی، جس کے بعد ہمارے درمیان آئندہ ملاقاتوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ ملاقاتیں خوبصورت پارکوں میں ہوتیں، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ہوتیں یا اس کے عالی شان دفتر میں۔ ان ملاقاتوں نے ہمارے درمیان انتہائی بے تکلفی کے ساتھ کچھ تفریح رنگ بھی بھر دیے تھے۔ اس کی چھیڑ چھاڑ اور پیش قدمیاں مجھے انتہائی پرلطف اور پیاری لگا کرتی تھیں۔ میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش ہونے لگی تھی کہ اس کی اور میری رفاقت دائمی بن جائے، یعنی ہماری شادی ہو جائے۔ پھر ظاہر تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی بہت پرمسرت اور خوشگوار گزرتی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے گھر والوں کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عاصم کے گھر والے بھی ضرور اس شادی پر راضی ہو جائیں گے۔ میں نے جب عاصم سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی اپنا الگ کاروبار جمانے کی فکر میں ہے، اس میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، اس لیے فی الحال وہ شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ مجھے اس پر کچھ مایوسی ہوئی، لیکن اس کی محبت مجھے اس حد تک اپنا اسیر بنا چکی تھی کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تک وہ خود راضی نہیں ہو جاتا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا، اس نے میری بہت تعریف کی اور معمول سے زیادہ ہی قیمتی تحفے دیے۔ میری تینوں دوستیں اپنے عاشقوں کے قصے خوب مزے لے لے کر مجھے سناتی تھیں۔ اب میں بھی انہیں اپنے اور عاصم کے قصے سنانے لگی۔ انہوں نے میری خوب حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں عاصم پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جاؤں۔ میرے لیے اور بھی بہت سے حسین اور خوبرو امیر گھرانوں کے لڑکے موجود ہیں، لیکن میں تو عاصم کے سوا کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی محبت گویا میرا دین اور ایمان بن چکی تھی۔ اب تک میں عاصم سے ہر جگہ ملتی آئی تھی، ہم لانگ ڈرائیو پر بھی اکثر چلے جاتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد نے شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک شاندار بنگلہ تعمیر کروایا ہے، جس کی آرائش ابھی تھوڑے دن قبل ہی مکمل ہوئی ہے۔ شادی کے بعد اس نے اسی بنگلے میں رہنا تھا۔ چوڑم چونا میں چل کر میں اس کے مستقبل کے دولت خانوں کو دیکھ لوں، خوشی سے تو میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکے۔ سوچ و فہم کی قوتیں جانے کہاں سوئیں، میں فوراً ہی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ مقررہ دن وہ کالج میں چھٹی کے بعد اپنی کار میں مجھے لینے آ پہنچا۔ اس دن بھی میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آج پریکٹیکل کی وجہ سے میری واپسی دیر سے ہوگی، اس لیے وہ فکر نہ کریں۔ شہر سے نکل کر کار تقریباً ویران سی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی عاصم کی زبان بھی چلنے لگی۔ وہ شادی، اس بنگلے میں آرائش، میرے ساتھ بیرون ملک سیر و تفریح کی بڑی حسین اور رنگین باتیں کرنے لگا، جنہیں میں بڑے اشتیاق اور دلچسپی سے سنتی رہی اور اپنی خوش قسمتی پر خوب رشک کرتی رہی۔ کافی دیر تک ویران شفاف سڑک پر فراٹے بھرنے کے بعد کار اس مضافاتی کالونی میں داخل ہو گئی۔ وہاں سڑکوں کے دونوں طرف شاندار بنگلے بنے ہوئے تھے، لمبی چوڑی عمارتیں کھڑی تھیں، کافی چہل پہل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے عاصم نے ایک نو تعمیر شدہ مارکیٹ کے سامنے کار روک دی اور یہ کہہ کر اس میں سے اتر گیا کہ اسے وہاں سے کوئی ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ میں نے اسے مارکیٹ کی راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جانے کیسے ایک انجانے سے خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا، میں ضرور کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں، ایسی مصیبت جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گی۔ مجھے وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، عاصم سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ امیر زادوں کی طرح وہ بھی امیر زادہ تھا۔ میری سہیلیاں ایسے ہی امیر زادوں کے ساتھ اپنی خلوتوں اور عیاشیوں کے جو قصے سنایا کرتی تھیں، انہوں نے اب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عاصم مجھے کس لیے اس خالی پڑے بنگلے میں لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے اب اس کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو پامال ہونے سے بچانی تھی۔ میں نے مارکیٹ کی طرف دیکھا، وہاں گھومتے پھرتے لوگوں میں مجھے کہیں بھی عاصم کی جھلک دکھائی نہ دی۔ وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ میں فوراً ہی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور کسی رکشہ اور ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اسی وقت ایک رکشہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں فوراً اس میں جا بیٹھی اور بوڑھے ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتاتے ہوئے اسے وہاں چلنے کی ہدایت کی۔ اس وقت میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، میں انتہائی خوفزدہ اور بدحواس ہوئے جا رہی تھی اور بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں عاصم میرا تعقب تو نہیں کر رہا، اس نے مجھے بھاگتے تو نہیں دیکھ لیا۔ مگر خیریت ہی رہی اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ میں نے بوڑھے ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ معقول رقم بھی دی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ گھر داخل ہوتے وقت کسی سے میرا آمنا سامنا نہیں ہوا، ورنہ میری حالت انہیں چونکا دیتی۔
اس واقعے کے بعد کتنے ہی دنوں تک شدید دکھ، صدمے، پشیمانی اور خوف کی کیفیت بار بار مجھ پر حملہ آور ہوتی رہی اور مجھے شدید ذہنی قلبی اذیت سے دوچار کرتی رہیں۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، گھر والوں سے یہ کہہ کر کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ فوزیہ، فرح، نائلہ سمیت تمام سہیلیوں سے ناطا توڑ لیا، خاندانی تقریبات میں شرکت ترک کر دی اور اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا۔ اللہ کا شکر کہ اس مکار فریبی عاصم نے بھی کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اس برے صف سے توقع بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیانک بربادی سے بچا لیا تھا۔ میری اور میرے خاندان کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ میں نے اسی سے ہی لو لگا لی۔ میں پکی نمازی، روزے دار، قرآن خواہ بن گئی، متقی اور پرہیزگار بن گئی۔ میں نے سختی سے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا، گھر میں درس قرآن کی محفلیں بھی برپا کرنا شروع کر دیں۔ میرے گھر والے میری اس کایا پلٹ پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کو میری ہدایت مقصود تھی۔ گھر کے خالص دینی ماحول کے پیش نظر یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کوئی تجسس نہ کیا۔ پھر میری شادی اپنے جیسے ہی دینی رجحان کے حامل خاندان میں ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو سختی سے دینی تعلیم دلائی، انہیں سچا پکا مسلمان بنایا۔ بیٹیوں کے سلسلے میں میں نے کچھ زیادہ ہی سختی روا رکھی، یہ تم جانتی ہی ہو۔ انہیں جو میں تالے میں رکھتی تھی تو پیش نظر یہی ماضی کا تلخ بھیانک تجربہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر اعتماد یا بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں پر مکمل اعتماد کرتی ہوں، لیکن انہیں معمولی سی آزادی دینے کے خیال سے ہی میرے دل میں وہی پرانا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ اب تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے نا عدیلہ کہ میں اپنی بیٹیوں کو تالے میں کیوں رکھتی ہوں، ان پر اتنی سختی کیوں کرتی ہوں۔